الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا مالك أخبرني ابن شهاب الزهري عن عروة رضي الله تعالى عنه قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. باب وقوت الصلاۃ چل رہا ہے. جی ابھی پیچھے بیان ہوا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کا وقت داخل ہوتا ہے جب ہر شے کا سایہ دو مثل ہو جائے. صاحبین کے نزدیک ایک مثل ختم ہو جائے، زور ختم ہو جاتی ہے، دوسری پر عصر شروع ہو جاتی ہے. چلو جی. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کی مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا نے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے عصر، حالانکہ سورج ام المومنین کے حجرے میں ہوتا، یعنی اس کے اندر دھوپ ہوتی، پہلے سے کہ ظاہر ہو، پہلے سے کہ دھوپ اندر سے باہر نکلے، پھر سرکار اس وقت عصر کی نماز پڑھتے تھے. جی روایت کی گئی جناب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں حدیث بیان کی مجھے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے عصر، حالانکہ سورج جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتا، پہلے اس سے کہ ظاہر کا مطلب ہے دھوپ باہر نکلے، دیواروں پر چڑھ جائے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. امام مالک کے استاد ہیں ابن شہاب زہری. قال النووی فی تہذیب الاسماء واللغات محمد بن مسلم بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن شہاب، ان کا نام محمد ہے تو شہاب بڑا اوپر جا کے آتے ہیں، بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی، او جا کے مل گئے سونے دے خاندان نال. ابو بکر کرشی زہری مدنی، کنیت ان کی ابو بکر ہے، قریشی زہری مدنی. شام میں سکونت کی. وکانا بے اعلیٰ وَيَقُولُونَ تَارَةً زہری و تارةً ابن شہاب، نسبت ہے ان کے جد میں سے ایک کی طرف. تابی صغیر. سامعہ حضرت انس و ساحل بن سعد و صائب بن یزید و ابو ماما ابو طفیل. روایت کی ان سے خلائق نے، کبار تابعین و اتباعہم سے. روایت کی ہم نے لیث بن سعد سے، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کو عالم اجمع ابن شہاب سے اور نہ اکثر عذر و علم کے آپ سے. یہ علماء کے کلمے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں. وقال شافعی رحمہ اللہ اگر زہری نہ ہوتے تو البتہ سنتیں چلی جاتی مدینہ شریف سے، یعنی مدینہ شریف میں حفاظت کرنے والے اپنے زمانے میں آپ تھے. رمضان 124 میں فوت ہوئے ہیں، دفن ہوئے ہیں بے قریہ بے اطراف شام، یقال لہا شغب. زہری بضم زا سکون ہا زہری، نسبت الی زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی. عروہ یہ عروہ بیٹے ہیں جناب زبیر بن عوام اسدی کے جو مشہور صحابی ہیں. اب کنیت ان کی ابو عبداللہ مدنی. ابن عیینہ نے کہا کہ عالم الناس بحدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ام المومنین سے جو حدیثیں روایت ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں نا، جو آپ کی حدیثوں کے عالم ہیں، وہ 3 شخص ہیں، جناب قاسم ہیں، جناب عروہ ہیں، جناب عمرہ بنت عبد الرحمن، 2 مرد 1 عورت۔ یہ جناب عروہ فوت ہوئے ہیں 94 ہجری میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیٹی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، آپ کے ازواج میں سے آپ کو احب ہیں، یہ بحکم ربی شادی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، حالانکہ وہ 6 سال یا 7 سال کی تھیں، ہجرت سے پہلے 2 سال یا 3 سال، اور سرکار گھر لے کر آئے تھے ان کو، ان کی عمر 9 سال تھی۔ تو 9 سال کا قول ہے، بعض کہتے ہیں وہ 9 کے ساتھ 1 تھا تو تصحیف ہوگی، 19 سال تھی تو الف جو ہے وہ گر گیا تو 9 کا لفظ چلتا رہا جی۔ بہرحال نہ اسی موقع تے گواہ جو سا کتاباں پڑھنا او جی، سانوں یہو جے محقق بننے دی لوڑ کوئی نہیں، اور بہت ساری روایتاں آ جان گیاں۔ تو 9 سال اس کو مسئلہ ہے کہ 9 سال دی بچی کی ہوندی ہے؟ بالغ ہوندی جی۔ تو 9 سال عمر تھی، اور 50 تے 7 57 57 ہجری وچ آپ دا وصال جے، بعض نے 58 آکھے۔ قال الزہری، امام زہری کہتے ہیں کہ اگر جمع کیا جائے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جمیع ازواج کے علم کے ساتھ، تو علم جمیع نساء البتہ ہوگا علم عائشہ صدیقہ افضل ان سے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے کہ حمائرہ سے دین سیکھو، قضا فی الاستیاب لابن عبد البر۔ اچھا جی، یہ تو ترجمہ، یہ تو ہوا تعارف ترجمہ۔ والشمس فی حجرتہا، جی مراد شمس سے اس کی روشنی ہے، خود سورج نہیں ہے، بے سورج کمرے وچ نہیں آ گیا، یعنی اس کی روشنی کمرے کے اندر ہے۔ اور واو فی قولہ والشمس، حال کی درا حال ہے کہ سورج کی روشنی ہے آپ کے حجرے میں ہوتی۔ قضا فی ارشاد ساری جمع شرح صحیح بخاری للقسطلانی فی حجرتہا قال سیوطی الحجرہ بضم الہا سکون جیم حجرہ، یہ بیت ہے، نام رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ باوجہ روکنے اس کے مال کو۔ حجر ہے نا، حجرہ حجر سے، حجر میں نہیں بندش، تو چونکہ یہ مال کو روکتا ہے سنبھالتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی دی کمال ہے جی۔ اچھا، اے بیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا کہ علیحدہ کیا گیا بھئی ایک عورتوں سے بھی آپ کا ایک حجرہ تھا، اور ثابت کیا آپ کے لیے حجرہ، اور خبر دی اس کے ساتھ، جو خبر دی آپ نے اس کے ساتھ، وگرنہ پس قیاس تعبیر کرنی تھی بے حجراتی، کیا اس طرح کہنا تھا آپ نے، چونکہ آپ خود بیان فرما رہی ہے نا، تو والشمس فی حجرتہا کا ہے نا ان کے حجرے میں، تو مراد حجرہ تھی، لیکن وہ کہ بھئی غیب سے تعبیر کیا ہے۔ قبلہ، پہلے اس سے کہ وہ دھوپ باہر نکلے۔ پس اگر کہنے والا کہ کیا مطلب ہے آپ کے قول کا، قبل ان تظہر الشمس، سورج تو ظاہر ہے علی کل شیء طلوع سے لے کر، تو یہ تظہرہ کا کیا مطلب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ ام المومنین نے ارادہ فرمایا کہ والفیء فی حجرتہا، پہلے سے کہ چڑھے بیوت پر، تو پس کنایا کیا اپنے شمس سے، فے سے، اس لیے کہ فے یعنی شمس، جیسا کہ نام رکھا جاتا ہے مطر کا سما، اس لیے کہ وہ اترتی ہے آسمان سے، اور بعض روایات میں کہ لم یظہر الفیء، جیسا کہ کواکب الدراری شرح سے بخاری میں علامہ کرمانی کی۔ بسم اللہ ان تظہارا، ان یعنی پہلے سے کہ چڑھے وہ کدھر، دیوار پر، کہا جاتا ہے ظہرات السطح، اے ظہرت السطح اے علوتہ، میں اس کے اوپر چڑھا۔ قال طحاوی فی شرح معانی الاثار، وہ امام طحاوی نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے
یہ عصر کی تعجیل پر دلیل بنائی گئی ہے، عصر کی اب تاوی کہتے ہیں کہ نہیں، دلالت اس حدیث میں تعجیل پر، کیوں؟ بوجہ احتمال اس کے کہ حجرہ ہو چھوٹا، کثیرۃ الجدار، پس نہ ہوگا سورج چھپنے والا اس سے مگر اپنے غروب کے قریب، تو فَيَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ، تو یہ حدیث تو تاخیر عصر پر دلالت کرے گی جی۔ تعقب کیا ہے امام طحاوی کا بائیں طور کہ وہ کہ ذکر کیا اپنے احتمال سے، محض وہ متصور ہے حجرے کے وسیع ہونے کے ساتھ، اور تحقیق پہچانا گیا ہے بالاستفاضہ والمشاہدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرے نہیں تھے بڑے بڑے، اور نہ ہی سورج کی روشنی باقی ہوتی ہے حجرہ صغیرہ کے قعر میں، مگر سورج قائمہ مرتفعہ ہو تو ہوتے ہی ہے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری للحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی۔ او اگے جتے پڑھایا سی سمجھایا، لیکن میں انج ٹر رہا تسی انج ٹر رہے ہو۔ یہ دھپ جیڑی ہے نا عصر والے پاسوں، سورج دی دھپ اندر وڑے، اودے دروازہ ہوئے تو وڑنی کہ ویسے وڑ جانی ہے؟ بھئی دروازہ اودے ہونا ہے، پھر دھپ اندر آنی ہے نا، تو پھر جس لئے سورج مزید تھلے جانا ہے تو دھپ اندروں نکل کے دروازے دی اتلی دیوار تے چلی جانی ہے۔ سمجھ آندی پئی؟ تے تسی کمرہ بناؤ ایتھے، وہ حدیث پاک کے جہو جو کمرے نے اوڈا کو کمرہ، تے سامنے آڑ کوئی نہ ہوئے، یہ سورج چنگا پڑا تھلے جائے گا نہ دروازے چو تاں تو پندر ہونی سونی کھانے چ پہ رہی جی۔ بھی انج دا دروازہ ادھے لگا ہوئے تے سورج اتھے ہوئے تو دھپ تے نہیں اندر آنی، چنگا پڑا تھلے جانے تے تاں اندر آنی ہو پلا ہوئے۔ تو اس حدیث سے جو امام طحاوی نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ تو تاخیر عصر پر دلالت کرتی ہے، تعجیل عصر پر دلالت نہیں کرتی۔ پنڈاں چ رہن والے ہو یار، کوئی تو کھانے چ پانی چاہیے گل۔ ظاہر عصر والے پاسے دھپ اندر تاں ہی بڑھنی ہے نا کہ باجیا جدھر سورج ڈب رہا ہے ادھر کی ہوئے، دروازے دا منہ کمرے دا دروازہ ادھر ہوئے تو تاں جے کنڈ ہوئے تو پھر بھی دھپ اندر بڑھ جانی ہے۔ گرمی تے آ سکتی، دھپ تے نہیں آ سکتی نا جی۔ سنیا جی، تو او چونکہ مدینہ شریف جڑا ہے وہ کوگو وہ شمال جنوب ہے جی، مدینہ شریف ادھر ہے تو قبلہ شریف ادھر ہے، اتھوں مطلب ساڈے تاں اتھے ذرا منہ اس طرح کرو تو مدینہ شریف وال منہ ہو جاتا ہے جی قبلے تو۔ اے کی ہے شمال تے جنوب، مدینہ شریف شمال ہے تو قبلہ جنوب، انج نہیں ہے گا اتھے بھی اس طرح کر کے بھئی تو اسی چونکہ ادھر ہیں تو پھر تاں وہ مشرق مغرب بنتا ہے، اتھے شمال جنوب بنتا ہے۔ تو وہ جڑا ہے نا سورج ویکھیا سی بکی والے پاسوں چڑھتا ہے بھی ہو کے ہے نا بڑھن کو ویکھی شکی شے کو نہیں ہونا جی جی، کیوں حضور کوئی نہیں۔ بکی شریف والے پاسے چڑھتا ہے تو روزہ شریف تو اتوں ہو کے تو اود والے پاسے جا کے ڈبدا ہے۔ تو مسجد نبی دی اندر تینوں دسیا سی بھی اے سامنے کھڑکی جی بنی ہے بھی اتوں سونے دا دروازہ سی مسجد آن دا، وہ حجرہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ دا، تو ان دا منہ جدھر سورج ڈبدا ہے ادھر تینوں سمجھ آندی پئی۔ تو جس لئے اتنے دروازہ ہوئے تو پھر کافی سورج تھلے جائے تو تاں تو اندر جانی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگے جی۔ أخبرنا مالك قال أخبرني ابن شهاب الزهري رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. بسم اللہ
روایت کی گئی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات، آپ فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے عصر کی نماز، پھر جاتا جانے والا قباء کی طرف، پس پہنچ جاتا ان کے پاس حالانکہ ابھی سورج بلند ہوتا، یعنی سفید ہوندا، کی ہوندا؟ سفید ہوندا، جی جی ایسے تو پہنچ جاندے سن جی۔ روایت کی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ پڑھتے تھے ہم عصر، پھر چلا جاتا جانے والا قباء کی طرف، پس آتا وہ حالانکہ پس پہنچ جاتا ان کے پاس، پہنچ جاتا ان کے پاس حالانکہ سورج بلند ہوتا، مرتفع ہوتا، اونچا ہوتا جی، یعنی ظاہرتاً عالیتاً، جی سفید چٹا ہوندا سی بھی، پیلا نہیں سی ہوندا جی جی۔ مدینہ مسجد نبی شریف تو قباء 3 میل ہے جی، تو وہ تو زمانہ سے پلوانا جواناں دا جی جڑا پیدل ہی سارے چلدے سن، تے ایتھوں اوتھے جان تک ود تو ود ادھا گھنٹہ ہے جی جی۔ تے گرمیاں دے موسم میں تسی 5:30 پڑھو نا نماز، کنے بجے؟ یہ 2 مثلاں تو بعد ہے، تے 7:15 7:30 سورج لیندا ہے، تے بندہ 6 سوا 6 بجے جلے قباء پہنچ جائے تے سورج اجے بالکل چٹا ہونا ہے جی۔ یہ ان مسئلہ نہیں بھی سردیاں کے چھوٹے دنوں میں یہ بات ہے، یہاں تو مطلق بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی بندہ پہنچ جاتا تھا وہاں، سورج سفید ہوتا تھا، یا گرمیوں میں اب بھی ہو سکتا ہے جی جی۔ 3 میل آرام نال جڑا بندہ صحیح ٹر سکتا ہے جی جی جی۔ تو وہ جنے سن بھج کے اونٹنی پھڑ لینی جی جی جی۔ تو یہ بھی واضح نہیں ہے حدیث اس بارے میں کہ بھی عصر جو ہے وہ ایک مثل کے بعد دوسری کے شروع میں نماز ہو گئی ہے، واضح اس میں نہیں ہے۔ اچھا جی، منع کرو، منع کر لیں، او بے خود رو۔ انس بن مالک ہوا خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خدمت کی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی بقول اللہم اکثر مالہ و والدہ و ادخلہ الجنت، مال کثیر اولاد کثیر جنت میں داخل فرما دے۔ 100 تے بعد نے آکھیا وقد جاوز المئہ جی۔ کننا نصلی العصر قال ابن عبد البر فی التمہید جی، کہ ہاکذا ہوا فی الموطا، بھی ہم نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں ذکر کہ ہم سرکار کے ساتھ، یعنی موطا میں اسی طرح ہیں نہیں، اس میں ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو راوی ہیں نیچے ابن شہاب زہری جی، امام محمد صاحب کے استاد ہیں اس حدیث میں کون؟ اے موتا امام محمد ہے، امام محمد صاحب سارا شگرد نے امام مالک دے ساریاں حدیثاں وہ لیا رہے ہیں، جڑیاں دوجیاں ہون گیاں سندیاں بیان ہون گیاں، یہ اخبارانہ مالک جتھے بھی امام محمد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں خبر دی کنہوں نے؟ کوئی نہیں آج تک سمجھ لگی، کنے دن ہو گئے پڑھانا پہ یہ نہیں سمجھ لگی جی جی بھائی رانجھ دی بہن لگتی سی۔ تو امام مالک آپ دے استاد ابن شہاب زہری امام محمد صاحب دے، حضرت انس بن مالک تے امام مالک صاحب دے تے ابن شہاب زہری دے۔ اچھا تو ہاں قضا، اور روایت کیا ہے اس کو عبداللہ بن نافع اور ابن وہب نے فی روایت یونس بن عبدالعالی عنہ کس سے انس بن مالک سے، اور خالد بن مخلد انہیں اور ابو عامر عقدی کلہم، یہ جو راوی ہیں، یہ تو امام محمد کی روایت ہے، یہ سارے راوی ان مالک ان زہری ان او ابن شہاب آکھو یا زہری آکھو، ایک کو غالب تسیا نے پیچھے ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی، تو ایتھے ذکر ہے کہ سرکار نماز پڑھاتے تھے عصر کی، پھر جاتا جانے والا۔ اسی طرح روایت کی ہے اس کو عبداللہ بن مبارک نے ام مالک ان زہری و اسحاق بن عبداللہ بن ابی یحییٰ جمیعاً ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی العصر،
ثم یذهب الذاهب الی قباء قال احدهما کہ پاس آتا ان کے پاس تو ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، دوسرا کہتا آتا ان کے پاس سورج مرتفع، یعنی دو راوی مختلف، اور روایت کی اس کو بھی معمر وغیرہ نے حفاظ سے یعنی زہری، لہذا یہ حدیث مرفوع ہو گئے، بسرکار نماز پڑھتے تھے۔ قل تو ہوا کذالک عند البخاری، اسی طرح یہ ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہے، من طریق شعیب یعنی زہری و عند مسلم وابی داود ابن ماجہ من طریق لیث عن الزہری و عند دارقطنی من طریق ابراہیم بن ابی عبد اللہ عن الزہری قذافی تنویر و حوالہ شرح علامہ سیوطی صاحب دی۔ یا ذہب الذاہب کی ان صحابہ سے جو نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ، اس سے مراد خود حضرت انس آپ ہیں، ذاہب سے مراد دلیل کیا ہے؟ بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو نسائی نے اور امام طحاوی نے من طریق ابی الابید عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہیں ہمیں اثر سورج بیضاء محلقہ، حلقہ بنایا ہوا بالکل بھی چمکدا ہوندا سی، پھر لوٹتا میں اپنی قوم کی طرف، پھر پتہ لگا نا بھی آپ نے جی، اور میری قوم بیٹھی ہوتی، وہم جلوس، اور وہ رہنے والے تھے فی ناحیت المدینہ تے بھی ایک پاسے جی جی انہیں بچے لفظ کو نہیں ہے گا وہم جلوس فی ناحیت المدینہ تے ہیں ہونا چاہیے نا بھی وہ مطلب اتنے رہتے سن نا، تو میں لوٹ کے تو اپنی کو اگوں آ رہا نا، میں کہتا ہوں ان کو کہ اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔ تب اس کا مطلب ہے کہ ان کی قوم نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی نا، تب بھی تو کہتے ہیں نماز پڑھو، انہوں نے تو مؤخر کی ہے۔ تو کل تو مولانا عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بلکہ عام میں اس سے صرف حضرت انس سے خود بھی مراد ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے ظاہر کیوں بابا جا اس کے کہ نکالا دارقطنی طبرانی نے من طریق عاصم بن عمر بن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال کانا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رجلین میں سے عبد تھا انصار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دار ابی لبابہ بن عبد المنذر، اور اس کے گھر والے قباء میں رہتے تھے، اور ابو عبس بن جبر اور مسکن اس کا بنی حارثہ میں تھا، یہ دونوں نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آتے اپنی قوم کے پاس، اور انہوں نے نماز نہ پڑھی ہوتی بوجہ جلدی کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ الی قباء جی قال النسائی لم یتابع مالک علی قولہ الی قباء، بھی یہ صرف امام مالک نے روایت کی ابن شہاب سے کہ کدھر جاتا وہ جانے والا قباء، اور معروف جو ہے وہ الی الاوالی ہے کہ جانے والا اوالی کی طرف جاتا جی، اور دارقطنی نے کہا کہ روایت کی ہے اس کو ابراہیم بن ابی عبلہ نے یعنی زہری فقال الی الاوالی، جانے والا تو سورج ابھی چٹا ہوتا، وقال ابن عبد البر الذی قالہ جماعت اصحاب ابن شہاب عنہ اوالی، اور یہی ثواب ہے محدثین کے نزدیک بھی اوالی کی طرف جاتا۔ وقول مالک الی قباء وہم لا شک فی، یہ وہم ہے ان کو اس میں شک نہیں ہے، مگر یہ کہ معنی متقارب ہے، کیونکہ اوالی مختلفت ان کا اقرب الی المدینہ جو ہے وہ 2 میل یا 3 میل ہے، اور ان میں سے وہ جو 8 میل یا 10 میل پر بھی تھا وہ محلے، اور مثل اس کی یہ مسافت ہے بین قباء والمدینہ بنتی ہے وہ 3 میل ہے جی، تو لہذا کہہ سکتے ہیں کہ قباء کی طرف گیا۔ وقد رواہ خالد بن مخلد مالک فقال الی الاوالی، باقی روات موطا کے کہتے ہیں الی قباء۔ ابن حجر فرماتے ہیں نسبت وہم کی اس میں امام مالک کی طرف اس پر اعتراض ہے، کیونکہ اگر انکان وہما احتمل ان یکون منہ وان یکون، ظاہر ہے کہ امام مالک نے یہ کہا ہو کیا قباء، تو ظاہر ہے کہ یہ وہم امام زہری کو ہوا ہو کہ انہوں نے قباء کہا ہو، تو اب شاگردوں نے تو قباء ہی نقل کرنا ہے جی سنیں ان یکون من الزہری،
ہی نہ حدث بھی جب کی حدیث بیان کی یہ امام مالک تو انہوں نے قباء کا ذکر کیا، کیونکہ علامہ ابو الولید باجی نے نقل کیا ہے دارقطنی سے کہ ابن ابی ذؤیب نے روایت کی ہے اس کو زہری سے الی قباء، تو وہ امام زہری جو ہیں وہ قباء کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی۔ اچھا جی، قباء کا لفظ بتاتے ہیں کہ یہ یمد قباء او یکسر قباء منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مذکر بھی ہے، لیکن افصح یہ کیا ہے؟ قباء ان ان جی ایشبہ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَأْتِيهِمْ یعنی آپ پہنچ جاتا جانے والا قباء والوں کے پاس، اور سورج ابھی مانا وہ کہ داخل کیا ہے امام مالک نے اس کو اپنے موطا میں، مانا اس کا کیا ہے کہ تاجیل العصر ہے، کیا ہے یعنی یہاں سے لانے کا مقصد ہے کہ عصر جلدی ہے، خلاف ہے واسطہ اہل عراق کے جو کہتے ہیں قول کیا عصر کی تاخیر کے ساتھ، بس نقل کیا اس کو ان کے خلف نے ان کے سلف سے بصرہ اور کوفہ میں کہ عصر میں تاخیر ہے، اور قال العامش حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ یؤخر العصر جی کی یؤخر العصر نہیں پڑھو چاکیے یؤخر العصر جداً، تو وہ تیرے ساکس ہو گیا، میں کو تم ڈانگ مارنے لگا جی، میرے کو لکھا ہے کان ابراہیم یؤخر العصر، اتنے کی لکھا ہے اگوں پتہ نہیں کی بھی مارے جی، آرام نال پڑھ کھا یؤخر انج وقال ابو قلابہ، لیکن تھے لکھے لفظ قال ابو قلابہ انہا دوجہ نسخہ پہ پرانا سے ویکھ لبا کرو، قال ابو قلابہ انما سمیت العصر، اس لیے کہ تو عصر تعصیر کا معنی ہوتا ہے تاخیر، تاکہ مؤخر کی جائے۔ بہرحال اہل حجاز پس عصر کی تاجیل پر ہیں، اپنے سلف سے خلف سے وہ اسی پر ہیں، اور بصرہ اور کوفہ والے اپنے خلف سلف سے وہ تاخیر پر ہیں۔ سنیں اچھا جی، اخبارنا میں بیڑیا بچ کالا پڑی دا میرے یارا، اے اخبارنا مالکن تے مالک کی آکھیا قال اخبارنا، اور پچھو نہیں ہو قالنا مرو تو بھی امام محمد صاحب کہہ رہے ہیں اخبارنا مالکن، مر گئے اسے جی، او پہلے سن سمجھتا سی اب میرا یارا جتوں شروع ہونا ہے اتوں ہونا ہے اخبارنا حدثنا انباءنا اخبارنا، اگاں جتھے جتھے آن گے اتھے نال پڑھنا پہندا، کالا کالا جے ہووے تا تے جے ان ہووے تے پھر کالا وچ نہیں پڑھنا۔ امام محمد صاحب نے کہا خبر دی ہمیں امام مالک نے، انہوں نے فرمایا خبر دی ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انہوں نے عن انس بن مالک قال، حضرت انس بن مالک نے فرمایا، ہن پڑھ سند اخبرنا مالک قال اخبرنا اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر۔ روایت کی گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالا فرماتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے عصر مسجد المدینہ میں، پھر نکلتا انسان قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی طرف، پس پاتا ان کو کہ وہ پڑھ رہے ہوتے عصر جی۔ روایت کی گئی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں پڑھا کرتے ہم عصر مسجد مدینہ میں، پھر نکلتا انسان قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی طرف، پس پاتا ان کو کہ پڑھ رہے ہیں وہ عصر۔ اسحاق قال سیوطی وساق ابو زرع و ابو حاتم بن نسائی ابن معین نے فرمایا سیکا حجت 134 وچ فوت ہوئے جی۔ کنا نصلی العصر، ہم عصر پڑھتے تھے، جتھے بھی آندا ہے نال سارے دا تعارف جتھے تے لکھیا ہے نال پھیرا دوائی ہونی، یہ علم اسماء و رجال ہوندا ہے جو کو کھانا مبارک ہوے تے جی۔ کنا نصلی العصر، یہ حدیث قد اخرجہ البخاری و مسلم، اور اخرجہ دا مطلب ہوندا ہے اپنی کتاب وچ نقل کیتی ہے،
آخر آ جائے نہیں بھی پر کھڑیچی سی تے پچھوں کٹ کے تے باہر لے جاندی ہن جی نہیں لکھ سکتے کہ صنفہ فی کتابہ البخاری کاتبہ وہ لفظ اخرج محدثین دا لفظ ہے کہ فلاں نے اس کو نکالا یعنی انہاں اپنی کتاب وچ اینوں نقل کیتا ھذا الحدیث قد اخرجہ البخاری و مسلم من طریق مالک والنسائی وغیرہم قال ابن عبد البر ھذا يدخل عندهم في المسند وصرح برفع ابن المبارک اتھے بنا او کننا نصلی العصر کی ہم عصر پڑھتے تھے پھر جاتا انسان آیا یہ مرفوع حدیث ہے یا اپنی بات کر رہے ہیں سنیں ہی تو ابن عبد البر نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ حدیث یہ داخل ہے محدثین کے نزدیک کس میں تصریح کی اس کے رفع کے ساتھ ابن مبارک اور عتیق بن یعقوب زبیری نے کلاہما مالک بلفظ کننا نصلی العصر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی اختیار ہے امام حاکم کا کہ صحابی کا قول کہ کننا نفعل قضا ہم اس طرح کرتے تھے یہ مسند ہوتا ہے مراد سرکار کا زمانہ ہوتا ہے اور اگر نہ تصریح اگرچہ نہ تصریح کرے بے اضافت ہی الا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقالت دار قطنی والخطیب ہوا موقوف انہوں نے کہا نہیں یہ موقوف ہوتی ہے قال حافظ حق یہ ہے کہ یہ لفظاً موقوف ہے حکماً صحابی کہنا ہم اس طرح کرتے تھے تو مطلب ہوتا ہے کہ لفظاً یہ حکماً یہ مرفوع ہے کہ بھی سرکار کے زمانے کی طرف نسبت کر رہے ہیں جی اچھا جی شرح زرقانی یخرج الانسان ان سے جو نماز پڑھتا بنی عمر کے قبیلے کی طرف جاتا قال العینی فی عمدہ القاری شرح صحیح بخاری کے تھے منازل ان کے مدینہ شریف سے قباء کی طرف 2 میل یصلون کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجل العصر فی اول وقت تو وہ تاخیر کیوں کرتے تھے شاید کہ ان کی تاخیر بوجہ ان کے کہ کانوں اہل اعمال اپنے کھیتی باڑی ہوایت باغ اتنے کم کرتے سن جب فارغ ہوئے اپنے کاموں سے تیار ہوئے نماز کے لیے طہارت وغیرہ کی پھر جمع ہوئے اس کے لیے تو بس اس لیے ان کی نماز مؤخر ہوگی وسط وقت تک امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث حجت ہے حنفیہ کے خلاف جو حنفی کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوتا عصر کا وقت حتیٰ کہ ہو جائے سایہ ہر شے کا چلو جی ٹھیک ہے اور صبر ہوئے بسم اللہ الرحمن جی قال محمد رحمه الله تعالى تأخير العصر أفضل عندنا من تعجيلها إذا صليتها والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة وبذلك جاءت عامة الآثار وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد قال بعض الفقهاء رحمهم الله إنما سميت العصر لأنها تؤثر وتوفر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور بچہ آپ نے اپنے فتوے بھی ذکر کرنے نے امام صاحب دے فتوے بھی ذکر کرنے نے جی میں موتا امام مالک وچ امام مالک صاحب مرفوع حدیثاں وچ اپنے فتوے بھی نقل کیتے نے ایویں مسند امام شافعی وچ انہاں دے اپنے فتوے کتاب العلوم وچ انہاں دے اپنے فتوے اسی طرح فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے عصر کی تاخیر افضل ہے لا فی یوم غیم بادل والے دن نہیں ہوں تو خیر کڑیاں آ گئی ہیں نا کہ تاخیر عصر کی افضل ہے ہمارے نزدیک عصر کی تاجیل سے لیکن شرط ہے کہ جب کہ پڑھے تو عصر کو حالانکہ سورج بیضا نقیہ ہو نہ داخل ہو اس کو پیلا پن سفید چٹا جے ہووے انہوں پیلا پن داخل نہ ہووے اور اسی کے ساتھ آئی ہیں عامۃ الآثار اور یہ تاخیر قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور تحقیق فرمایا بعض فقہا نے بعض نام رکھا گیا عصر کا عصر اس لیے کہ یہ صلاۃ عصر تو عصر و توخر مؤخر کی جاتی ہے جی فرمایا امام محمد
تاجیل سے جب پڑھے اس کو حالانکہ سورج بیدار کیا ہو نہ داخل ہوا اس کو پیلا پن، اور اسی کے ساتھ آئے ہیں اکثر آثار، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور تحقیق فرمایا بعض فقہا نے معاذ نام رکھا گیا اثر کا اثر اس لیے کہ یہ مؤخر کی جاتی ہے۔ اچھا جی، افضالو علت بیان کی اس کی صاحب ہدایہ وغیرہ نے ہمارے صاحب سے مؤخر کرنے کی، بائیں طور کے اثر کی تاخیر میں تکثیر النوافل ہے باوجہ مکروہ ہونے نوافل کے اس کے بعد جی، لیکن مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں یہ تعلیل ہے نصوص صحیحہ سریہ کے مقابلے میں جو دلالت کرتی ہیں فضیلت تاجیل پر جی۔ تو دیکھو نا یہ ساری گل تھوڑے سامنے کھول کے لیندے تھوڑے دماغ چاہے بھی ایتھے اے گل ہو سکتی اے گل ہو سکتی ہے اے گل ہو سکتی ہے، یہ آندے نے بھی جا کے زندگی گزارنے کہ نرا اکھاں بند کر کے نہیں بھائی۔ اچھا جی، اور وہ کثیرہ مرویہ ہیں صحاح ستہ وغیرہ میں، اور تحقیق گزر گیا کچھ ان میں سے کتاب کے اندر بھی ذکر کیا علامہ عینی نے بنایا شرح ہدایہ میں بھی تاخیر کی افضلیت کے لیے احادیث ہیں، تاخیر افضل ہے اس کے لیے۔ اول وہ ہے کہ نکالا اس کو ابو داود نے یزید بن عبد الرحمن بن علی بن شیبان عن ابی عن جدہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کرتے تھے عصر کو جب تک سورج بیضاء نقیہ ہوتا جی۔ اور ثانی وہ ہے کہ نکالا ہے اس کو دار قطنی نے رافع بن خدیج سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تھے اس نماز کی تاخیر کا، یعنی تیسری وہ ہے کہ نکالا اس کو امام ترمذی نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تھے عذرو تاجیل کے ظہر کے لیے تم سے اگے رابع میں نا اصل حدیث ادھی ہے نا جو گو آپ نے فرمایا، اور اثر میں سرکار اشد تھے عذرو تاخیر کے تم سے، پوری حدیث ہے دوسری کتاب لکھی جی کہ پڑھی بھی ہے جی، ایک گزری ہے پیچھے حدیث وہ اتنا کتابت جدی لکھی گتی رہ گئی جو ماں نحن فی سے رہ گئے جی جی۔ اچھا وہ دوسری کتاب تو ویکھ کے لکھا جائے مطلب کوڑ بٹھوکو وہ دوجے نسخے تو، یعنی اشد و تاجیلا للظہر منکم تو کو دوجا لفظ نے بھی اور سرکار تم سے اشد تھے عذرو تاخیر کے اثر کے لیے تم سے جی، تاں دلیل ہے جی جی۔ چوتھی یہ ماخرج و تحاوی عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس، بس اب اس پر تبصرہ نہیں مخفی ماہر پر وہ جو استناد میں ہے احادیث کے ساتھ، بھی حدیثوں پر کچھ اعتراض ہیں لیکن مسئلہ تو ثابت ہو سکتا ہے، یہ ان سارا کچھ لیاؤندے نے تاکہ تمہیں پتہ بھی اے سوال پیچھے ہوئے نے۔ اما الحدیث الاول بس نہیں دلالت کرتی مگر اس بات پر کہ سرکار عصر کو مؤخر کرتے تھے جب تک سورج کیا ہوتا، وہذا امر غیر مستنکر، اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا کیونکہ نہیں کہتا کوئی ایک بے عدم جواز ذالک، جب تک سورج چٹا عصر بالکل جائز ہے۔ عصر کلام جو ہے نا وہ محض فی افضلیت تاخیر ہے، تاخیر افضل ہے کہ نہیں ہے جی، اور وہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتی، وہ تو یہ کہ سرکار نے اس طرح پڑھی ہے جی۔ اللہ یقال نہ کہا یا کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تاخیر سرکار کی عادت تھی، کیونکہ وہ لفظ کان ہے جو استعمال ہوتا ہے اکثر حدیث میں بیان عادت المستمرہ کے لیے، کیوں پیچھے وکھو نا او پہلی حدیث کی فکان یؤخر العصر، فکان تو استمرار ثابت ہوں اتوں کی ہوں تو ان کا جواب یہ بھی اگر استمرار ہے تو دوجے پاسے بھی کان ہی ہے، پھر اتنے کی بنے گا جی۔ سنیں ہی اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر دلالت کرے اس پر تو البتہ معارض اس کے کثیر من الاحادیث قویہ ہوئے یا قولیہ ہوئے تاہم ٹھیک ہے، قویہ جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کی عادت مبارک کیا تھی،
پس اولا یہ کہ نہ حمل کیا جائے اس حدیث کو کس پر؟ دفن للمعارضات اور اعتبار کرتے ہوئے لتقدیم الاحادیث القویہ. بہرحال ثانی اور دیجی پیچھے ذکر کی تھی یہ. پس تحقیق روایت کیا اس کو دارقطنی نے اپنے سنن میں عبد الواحد بن نافع سے. وہ کہتے ہیں داخل ہوا میں مسجد کوفہ میں، اذان دی، مؤذن نے عصر کی اور ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کی ملامت کی، کہا کہ میرے والد نے مجھے خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تھے کس کا؟ تو میں نے سوال کیا ان سے، تو کہا یہ کون ہے شیخ؟ کہا یہ عبداللہ بن رافع بن خدیج ہے. کون ہے؟ تو رافع بن خدیج جو ہے نا وہ تو صحابی ہیں، تو یہ عبداللہ بیٹے ہیں جی. کہ کہتے ہیں میرے والد نے. تو رواہ البہقی فی سنن وقال دارقطنی فی ما اخبرنا عنہ ابو بکر بن حارث، کہ یہ جو حدیث ہے نا یہ ضعیف الاسناد ہے. صحیح یہ ہے کہ عن رافع اس کی ضد موجود ہے، اور نہیں روایت کیا اس کو عبداللہ بن رافع سے سوائے عبد الواحد نے بن نافع. وہو یروی عن اہل الحجاز مقلوبات، اہل شام سے موضوعات. تو بھی اعتراض کیا کس پر؟ اس عبداللہ پر جو صحابی کے بیٹے تابعی ان پر. اور روایت کیا اس کو امام بخاری نے اپنے تاریخ کبیر میں عبداللہ بن رافع کے ترجمے میں کہ حدثنا ابو عاصم عن عبد الواحد بن نافع قال، کہ ان کا مطابق کوئی نہیں ہے، یعنی عبداللہ بن رافع کا اس پر یہ جو روایت کر رہے ہیں صرف انہوں نے روایت کی. قال ابن القطان عبد الواحد بن نافع مجهول الحال مختلف فی حدیثی قضا ذاکر و ذیلی فی تخریج احادیث الہدایہ. تیسری حدیث جو ہے بعض دلالت کرتی ہے علی کون تاجیل فی الظہر. کس پر؟ زور اشد من التاجیل، نہ کہ وہ بھی سرکار یہ ہے کہ بھی اثر اس سے لیٹ پڑتے تھے جی. تو وہ استحباب تو ثابت ہوگا، جب سرکار نے تاخیر کی ہے تو استحباب تو ثابت ہو گیا نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. بہرحال چوتھی حدیث بس نہیں دلالت کرتی بھی استحباب تاخیر پر بس. اور آثار سے جو تقاضا کرتے ہو، امام محمد صاحب فرمایا بہت سارے آثار ہیں. آثار جو تقاضا کرتے ہیں کس کے لیے؟ وہ ہے جو روایت کی گئی ہے عن زیاد بن عبداللہ نخی کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑی مسجد میں جی، مسجد الاعظم کوفہ دی مرادی. فجال مؤذن قال الصلاۃ فقال اجلس، وہ بیٹھ گیا. ثم عاد فقال له ذلك، پھر فرمایا حضرت علی پاک نے کیا؟ حضرت علی نے فرمایا اے ھذا الکلب یعلمنا بسنت، کتا سانو سنتا سمجھا دے تھے ڈک دے پھر کھلوندا نہیں پیا جی. جی اچھا جی. فقام آپ نو حق پہنچدا ہے یار کہنے دا جی. فقام ہن سن تاں آثار ہے کہ ساڑھے نزدیک شریعت دی اہمیت کوئی نہیں، تاں واسطے چاچے دی اہمیت ہے ساڑھے نزدیک، مامے دی بھی ہے، شریعت دی کوئی نہیں. وہ تے ساری اہمیت کندی ہے، اس واسطے شریعت کے خلاف بولے تو پھر انہوں ٹکا دیندے نے جی. جی اے گل سن تاں عجیب لگتا ہے جی کہ فقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی بنا العصر، پھر ہم پھرے پس لوٹے ہم اس جگہ کی طرف کہ ہم اس میں. تو فجسونا للرکب، ہم گھٹنوں کے بال اٹھے تو پس زیارت کیا ہم نے سورج کی مغیب کے لیے. ان قریب تھا کہ بالکل ڈبن والا سی جی. تو آپ نے اتنی موخر کر کے پڑھائی کنا، تو انہوں میں ڈکیا بے ذرا صبر کر جی. اخرج الحاکم وقال صحیح الاسناد ولم یخرجہ، اور نکالا اس کو دارقطنی نے. انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ اس میں جو راوی ہیں زیاد بن عبداللہ وہ مجہول ہیں جی. کڈی اور کرم والے حنفیاں دے سارے راویاں دے جی. پرلے پاسے محلے چلے جاتے سے قوم دے نورلے محلے چ آ جاتے سارے مجہول ہو جاتے. حنفیاں دی حدیث والے راوی تے اہل بیت دی شان دی حدیث والے راوی یہ بھی سارے ضعیف نے جی. فمما يدل على التاخير ما اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار عن اکرمہ قال كنا فی جنازت مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پس نہیں پڑی تھی جناب ابو ہریرہ نے اثر حتیٰ کہ ہم نے دیکھا سورج علی راس اطول جبل بالمدینہ دے اتر چلا گیا جی. پھر اثر پڑی جناب ابو ہریرہ نے. وقد اورد الطحاوی آثار اخر جی اثبت
ثابت کیا انہوں نے ان سے تاخیر کو، اور جواب دیا انہوں نے احادیث بے جوابات، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جواب نہیں، خالی کوئی ہے کہ بھی ان سے کس سے بھئی وہ ظاہر ہے پچھلوں نے مناقشے کیے ہیں تو وہ آپ کو متنبع کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب بھی انج ہوندا جی پیچھے دھیان کرے جی فلیسا ھذا موضوع بسط عندنا جی۔ اچھا جی عندنا سے مراد ہے معاشر الحنفیہ یا معاشر نقیہ مطہرہ من اختلال الاصفرار، بھی بالکل چٹا جے وچ پیلا پن نہیں آیا، لم تدخلها صفرا، پس اگر داخل ہو گیا پیلا پن تو نماز، جیسا کہ ذکر کیا اس کے امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں۔ اچھا جی ایک کنہ کو ہوئے اونچا تھے، اختلاف کیا ہے تغیر شمس کے اندازے میں، اندازہ لگایا اس کا، بعض نے بائیں طور کہ جب باقی رہا کتنا تو نہیں متغیر ہوتا اور اس سے کم ہو جائے تو، اور حضرت ابراہیم نخعی و سفیان ثوری و لزائی اعتبار کرتے ہیں کس کا، روشنی میں تبدیلی آ جائے۔ اسی کے ساتھ قال حاکم شہید، اور اسی پر والہ ظاہر و معافی محیط رضی الدین، اور ذکر کہ امام محمد نے نوادر میں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ آپ اعتبار کرتے ہیں کس کا، وہ جڑی ان دی تیزی ہے نا دھوپ دی وہ گھٹ جائے نہ کہ روشنی، نسبت کی اس کی شمس العلماء سرخسی نے امام شافعی کی طرف۔ اچھا جی عامۃ الاثار یعنی اکثر اخبار جو معصور ہیں کس سے، انہیں بھی اثر بمانا صحابی دا قول ہوندا ہے یا حدیث بھی ہوندی ہے، گل سمجھان لگے جے، اکثر اخبار یعنی جو منقول ہیں کن سے، یا کیونکہ لفظ اثر قدماء کے عرف میں بولا جاتا ہے ہر اس پر جو مروی ہو، مرفوع ہو، یا تو اثر جو ہے دونوں معنوں میں استعمال ہے، مرفوع حدیث کو بھی این جڑی گل کرنی ہو کر ومن سما، اسی لیے تو امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح پہ آثار کے معانی کی شرح، آثار کے مشکل کی شرح، مشکل الاثار، باوجود ایک اس میں مرفوع حدیثیں اکثر ہیں، کیا ہیں، لیکن آپ نے نام آثار رکھا ہے ان کا جی۔ سنیں امام نووی نے شرح سے مسلم میں کہا ہے مذہب مختار وہ ہے جو محدثون نے کہا کیا وغیرہم، اور اصطلاح کی اس پر سلف جماہیر خلف نے کہ اثر بولا جاتا ہے کس پر، مطلقاً خواہ وہ مرفوع ہو یا قال الفقہاء الخراسانیون، اثر وہ ہوتا ہے کہ مضاف ہو کدھر، اور کہتے ہیں میں نے اس پر بڑی بسط سے بات کی ہے کہ رسالہ ہے جو اصول حدیث کا منسوب ہے میر سید شریف جرجانی کی طرف جی، ان دی میں لکھی جے شرح، تو ظفر الامانی فی المختصر المنسوب الجرجانی فلیطالا، ان تالا مار دیو یا کی کرو ان دا مطالعہ کرو بھی، میں ہوتے بھی انہاں گلاں دی وضاحت کی تھی بھی۔ قول ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہی امام صاحب کا قول ہے قصر کی، بابی ہی قال ابو قلابہ محمد بن عبد الملک کتنے ہو گئے، و ابراہیم نخعی و ثوری ابن شبرمہ و احمد فی روایت و قول ابی صحابی آ گئے، و ابن مسعود و قال اللیث و بس مک کی گل، قال اللیث و لوزائی و شافعی و اسحاق وغیرہم ان الافضل قضا فی البناء للعین واخرج الطحاوی فی شرح معانی الاثار عن صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال، میں پڑھتا پہ بچ، اچھا اخبارنا خالد عن ابی قلابہ انما سمیت العصر لتعصر ثم قال الطحاوی فاخبر ابو قلابہ، اس کا نام عصر یہ اس لیے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ اس میں اس کو مؤخر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ ہم نے کس سے عصر کی تاخیر سے، مگر یہ کہ ہو یہ ایسے وقت تک کہ یا داخل ہو جائے اس میں اے نہ جائے چٹا ہوئے، وہ قول و ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد و ابی ناخذ و خرجہ استحباب التاخیر و انا، سنیں الزور ایک اثر دے ختم ہون تو پہلوں پڑھی جائے، کنی باری تمہیں سمجھایا نے،
ਅਸਰ 2 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜੀ ਜਾਏ। ਅਫਜ਼ਲ ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਕਮੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਟੀਟਾਂ। ਬਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤੀਬ ਇਮਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲਾ ਲੱਭ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਲੱਭ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ہے جی۔ تو لوگ اپنے کاموں کو دین پر غالب کرتے ہیں۔ تو دیکھو نا جی، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھی سارے کیا کرتے تھے؟ کان اثر کو مؤخر کرتے تھے۔ سنیا جی، موجود ہے جی، تو ساری گل آخر بیان کر دی تھی نا کہ کوئی نہیں، وہ پہلے سارا کوئی دس کے وقت کالا، یہ تائید ہے۔ بعض فقہاء نے فرمایا تائید ہے اس کی کہ گئے اس کی طرف۔ بالاستنباط لفظ اثر سے تاخیر کا معنی سمجھ آتا ہے کہ بعض الفقہاء مراد سے ابو قلابہ جیسا کہ جانا گیا استذکار سے توثر و توخر قد یقال انما سمی العصر عصرا لانها وتقع فی فہی مؤخرۃ عن جمیع صلوات النہار، اس کا وقت مؤخر ہے جمیع اوقات صلاۃ سے، نہ اس لیے کہ وہ مؤخر کی جاتی ہے کس سے؟ اول وقت سے مؤخر کرنے کے لیے اثر نہیں کہتے، یعنی باقی دن کی نمازوں سے اس کا جو وقت ہے وہ مؤخر ہے، وہ